میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، موت تو سب کو آنی ہے، لیکن دوستو اور ساتھیوں کوشش یہ کرو کہ ہماری موت آئے تو حالت اسلام پر آئے، ہماری موت آئے تو حالت ایمان پر آئے، ہماری موت آئے تو رب کی بندگی میں آئے، ہماری موت آئے تو قیام میں، رکوع میں، قعود میں، سجود میں دعا مناجات کرتے ہوئے ہماری موت آئے، ایسی حالت میں موت آئے۔ اس طرح کی دعا کیا کرو، فکر کیا کرو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور حدیث مسلم شریف کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها وان احدکم لیعمل بعمل اہل النار حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل الجنہ فیدخلها۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو زندگی بھر ایسا کام کرتا ہے، ایسا عمل کرتا ہے کہ معلوم ہوگا کہ جنت میں جائے گا، یعنی جنت میں جانے والا عمل کرتا ہے، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے اور اس کی موت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، تقدیر کا فیصلہ غالب آتا ہے اور مرنے سے پہلے وہ جہنم میں جانے والا کام کر جاتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو زندگی بھر کفر میں رہتا ہے، شرک میں رہتا ہے، اللہ کی معصیت، نافرمانی، بغاوت میں رہتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے جنت میں جانے والا کام کر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ دوستو اور ساتھیوں، اس حدیث کی روشنی میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے حسن خاتمے کی فکر کرو کہ موت تو آنی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان، چاہے وہ بڑے سے بڑا متقی ہو، پرہیزگار ہو، علامۃ الدہر ہو، کوئی بھی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا، ضمانت نہیں دے سکتا کہ آج وہ حالت اسلام پر ہے تو اس کا خاتمہ بھی حالت اسلام پر ہو۔ کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا، اس لیے اپنے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ حدیث ہمیں بتا رہی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ زندگی بھر آپ اچھا کام کرو گے، لیکن کیا پتا کہ مرنے کے وقت کفر کر بیٹھو، مرنے کے وقت شرک کر بیٹھو، اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے چلے جاؤ۔ اس لیے ہمیشہ حسن خاتمہ کی فکر کرنا